آج کا موضوع ہے پاور نالج اینڈ ایپسٹیمولوجی ان ایستھیٹک امیجنیشن. کافی دلچسپ موضوع ہے. کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس کا افادہ کر سکوں. بہت مشکل ٹاپک بھی ہے اینڈ کافی انڈر ایکسپلور ٹاپک بھی ہے. اس کے اوپر جو ہے کہتے ہیں مطلب خاص کر مسلم سویلائزیشنل ریوائول کے تناظر میں کافی چیزیں گفتگو کا موضوع بنتی ہیں، لیکن عموماً ایستھیٹک امیجنیشن اتنا زیادہ بحث کا موضوع نہیں بنتا. چنانچہ اس کے اوپر مواد کے اعتبار سے ہو، افکار و نظریات کے اعتبار سے ہو، کافی کمی ہے. اور سبجیکٹ ایک ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ کچھ اسپیسیفک چیز ڈیلیور کرنا اتنا آسان نہیں ہے. It takes to put in a word imagination and کافی مشکل کام ہے، تو کوشش کریں گے کہ کچھ اہم چیزیں اس میں ڈسکشن میں لائیں. پہلے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ نالج، ایپسٹیمولوجی اور پاور کیا ہے. نالج جیسا کہ ہم جانتے ہیں علم بہت سینٹرل چیز ہے ہیومنز اور ہیومن سویلائزیشن کے اندر. انسانی تہذیب و تمدن کے اندر علم کا کیا مقام ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا کیا چیزوں پر انفلوئنس ہوتا ہے. میرے خیال میں اس پہ جانے کی ضرورت نہیں تفصیل سے، کیونکہ سبھی کے علم میں ہے یہ بات کہ علم کا کیا مقام ہے. البتہ کیا چیز کو ہم علم تصور کرتے ہیں، کیا چیز کو ہم علم مانتے ہیں، اور اس نالج کے سورسز کیا ہو سکتے ہیں، اور کسی چیز کو علم ماننے کے لیے کیا پروسیس ہوتا ہے، کیا میتھڈ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو کیا پروسیس کے تھرو ہم گزار کے we qualify it as knowledge. یہ چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے پھر ہم کو ایپسٹیمولوجی کا رخ کرنا پڑتا ہے، یعنی علم المعرفہ. The philosophy of knowledge, what constitutes knowledge, what are the sources, what are the methodologies. یہ سب چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو یہ ایکسپلور کرتے ہیں یہ ایپسٹیمولوجی کے باب میں آتے ہیں. نالج جیسا کہ ہم جانتے ہیں اٹس آلسو اے سورس آف پاور. پاور دیتا بھی ہے، کنٹرول کرنے کا اختیار اس سے حاصل ہوتا ہے. ٹو اے لارج ڈگری وی کنٹرول دا سوسائٹی، اور لوگوں کے زندگیوں کو، لوگوں کے سوچنے کے رنگ کو، تمام چیزوں کو نالج کے تھرو کافی کچھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک بہت عام انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ جس کے پاس نالج پاور ہو، جس کے پاس یعنی نالج پروڈکشن جس کے پاس ہو، یوزلی دے ٹینڈ ٹو ڈومینیٹ دا گیم. وہ لوگ یا وہ سوسائٹیز یا آج کل کی زبان میں وہ کنٹریز جو ہے وہ ٹاپ کر جاتی ہیں. خود ہم ایک اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے جس کا تعلق اس نالج پروسیس کے ایک بہت اہم کمپوننٹس دیٹ از اسٹوڈنٹ سے تعلق ہے. AMU خود ایک ایجوکیشنل ادارہ ہے، a place where knowledge is produced. تو اس طرح سے جو ہے جہاں سے ڈسکورسز شیپ کرنا، آئیڈیاز جنریٹ کرنا اور لوگوں کی زندگی کو بہتر یا خراب کرنے میں بہت اہم ہاتھ ہوتا ہے. How knowledge is produced, by whom it is produced, and how it is utilized, and by whom, more importantly. یہ چیزیں پھر طے کرتی ہیں کہ یہ نالج کا استعمال منفی ہوگا کہ مثبت انداز میں ہوگا، اور اس سے بینیفٹ کون کریں گے. معدود چند لوگ کریں گے کہ بہت بڑی تعداد کرے گی، اور اس سے عوام الناس کا فائدہ ہوگا کہ کوئی مخصوص طبقے کا یا مخصوص طبقات کا فائدہ اس میں ہوگا. یہ سب چیزوں کا تعلق جو ہے پھر یہ نالج پروڈکشن یا ایپسٹیمولوجی اور پھر پاور، ان کے نیکسس پر منحصر ہے. یہ کہیں کہ ایک تعارفی وہ تھا نالج، ایپسٹیمولوجی اینڈ پاور کے اوپر. پھر اس کے آخر میں آتے ہیں کہ ہاؤ ڈو دے لنک وتھ جو ہمارا آج کا موضوع ہے ایستھیٹک امیجنیشن سے. کوئی بھی سویلائزیشن ہو، اس سویلائزیشن کا بیسس جو ہے وہ پھر آئیڈیاز اینڈ امیجنیشنز ہیں. یہ آئیڈیا اینڈ امیجنیشن کیا ہے؟
آئیڈیاز تو ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک چیز کے بارے میں ہم اپنے آئیڈیاز جنریٹ کر پائیں گے کہ نہیں، اور کیسے اور کب جنریٹ کر پائیں گے، یہ ایک اہم موضوع ہے. لیکن واٹ از امیجنیشن، شاید امیجنیشن کو اگر ہم سمجھ پائیں تو آئیڈیاز جنریٹ کرنے میں بھی کافی آسانی ہوگی. امیجنیشن کو اگر کہیں تو اٹ could be defined in a way. ہلو، ابھی ٹھیک ہے آواز؟ جی جی ہلو جی مذکر بھائی اب کلیئر ہے. کلیئر ہے، اوکے سوری، معذرت چاہتا ہوں وائس کلیئر نہیں تھی. تو میں دوبارہ شروع سے کروں گفتگو یا کنٹینیو کروں؟ کنٹینیو کیجیے، تھوڑا سا بس پھنس رہی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ واٹ از نالج، واٹ از ایپسٹیمولوجی اینڈ واٹ از پاور. نالج ہم چاہتے ہیں کہ علم کا مقام کیا ہے انسانی زندگی میں، بہت اہم مقام ہے کہ علم سے ہی انسان کو جو چیزیں ممتاز کرتی ہیں دیگر مخلوقات سے، ان میں سے ایک اہم چیز جو ہے وہ نالج ہے. اور اس نالج کے تھرو جو ہے وہ انسان تمام مخلوقات کے اوپر اور بلکہ تمام کائنات کو مسخر کرنے کا باور رکھتا ہے انسان. اور پھر ایپسٹیمولوجی کے نالج پروسیس کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے، یوٹیلائز کریں گے، اس چیز کو اس پروسیس کو کرنے کے لیے پھر ہم کو ایپسٹیمولوجی کا رخ کرنا پڑتا ہے. دیٹ از دا فلاسفی آف نالج، علم المعرفہ جسے کہتے ہیں. اور پھر جو نالج کے تھرو ہم کو ایک پاور ملتا ہے، پاور ٹو کنٹرول، پاور ٹو ڈو گڈ اور پاور ٹو ڈو رانگ، دونوں طرف، یعنی پاور کا اپیوگ تو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، پازیٹیولی اینڈ نیگیٹیولی. تو یہ پاور جو ملتا ہے اس سے جو ہے کافی چیزیں ہیومن سوسائٹی، ہیومن سویلائزیشن میں ڈیفائن ہوتی ہیں. اب ان تینوں چیزوں پہ پھر آخر میں آتے ہیں کہ ہاؤ دے ریلیٹ ٹو آور مین ٹاپک، دیٹ از ایستھیٹک امیجنیشن. جو چیزیں انسان کو ممتاز کرتی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین چیز جہاں علم ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ جمالیاتی حس ہے، سینس آف ایستھیٹکس. اور یہ جمالیاتی حس جو ہے پھر وہ انسان کو انسان بنانے میں اور انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز کرنے میں کافی اہم رول یہ حص جمالی جو ہے اس کا کافی وہ دخل ہے. اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بھی ایک سویلائزیشن جو ہے وہ بلڈ ہوتی ہے آئیڈیاز پر اور امیجنیشن پر. لیکن یہ آئیڈیاز اور امیجنیشن کیسے مطلب وجود میں آتے ہیں، اس کو دیکھنے کی چیز ہے. یعنی یہ کیا ایسا ہے کہ رینڈملی ڈو دے جنریٹ، یا پھر اس کے پیچھے کوئی یوں کہیں کہ کوئی ایک طریقہ ہے یا طریقہ کار ہے جس کو فالو کرنے سے پھر ہم لوگ خاص اس پوزیشن میں آتے ہیں where we are in a position to generate more ideas, better ideas, where we are able to imagine future. مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو، مستقبل کو تشکیل دینے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو. یہ ممکن ہے کہ نہیں، یہ جو ہے پھر اس کا انحصار جو ہے آئیڈیاز پر اور پھر امیجنیشن پر، قوت تخیل پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر ہم امیجنیشن کو ڈیفائن کریں تو شاید ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شعوری، اٹس اے کانشیس کریٹو ایفرٹ، یعنی شعوری جو ہے وہ ایک تخلیقی عمل ہے جس سے مستقبل کو جو ہے ہم ایک تشکیل دینے، مستقبل کو تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے اصولوں اور بنیاد کے اوپر. یعنی اٹس اے کانشیس کریٹو ایفرٹ ٹو ری شیپ فیوچر ان دا لائٹ آف آر آئیڈیلز. ہمارے آئیڈیلز اور پرنسپلز کی روشنی میں پھر جو ہے ہم ایک مستقبل سازی کرنے کا جو کام کہیں گے وہ پھر امیجنیشن سے پیدا ہوتا ہے. یعنی اس میں وہ مشہور بھی شعر ہے نا علامہ اقبال کا
کہ آشکارا یہ اپنے قوت تسخیر سے ہے، گرچہ کے مٹی کے پیکر میں نہاد ہے زندگی. تو زندگی کا اصل گویا کہ وجود جو ہے اس کا مظہر، اس کا مینیفیسٹیشن جو ہے وہ پھر اس کے اپنے امیجنیٹیو یا کریٹیو امپلس کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. ہم تاریخ میں بھی دیکھیں کہ ہاؤ شاید تو پھر یہ چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہوں اگر پریکٹیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں، ہاؤ سیولائزیشنز ہیو بین ٹرانسفارم. سب سے پہلے تو خود ہم آپ اس عہد کی مثال دیکھیں جس میں ہم جی رہے ہیں، جس کے معاملات جو ہے اس عہد میں ہو رہے ہیں، اور یہ عہد بنا کیسے. دس کرنٹ فیس، دس کرنٹ سیولائزیشن جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ اس کا وجود کہاں سے ہوا. آپ دیکھیے گا رینائسنس کے بعد، نشأت ثانیہ کے بعد یورپ میں جو وہ وجود میں آیا سیولائزیشن ایکو، اور اس کے نتیجے میں ایک پوری دنیا وجود میں آئی. یہ کئی چیزوں میں جو ہے اس سے پہلے والے جو بھی ادوار گزرے ہیں اس میں ممتاز ہے. اس میں سب سے پہلی ایک چیز تو ایک گلوبلائز ورلڈ اس پیمانے پہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. یعنی ایک پوری دنیا ایک اکائی بن کر ایک یونٹ کے تحت جو ہے وہ اس پوری دنیا کو ایک یونٹ کے تحت مانا گیا اور بنایا گیا، یہ اس سے پہلے نہیں تھا. اور اسی طرح جو انفارمیشن ایکسپلوژن ہے، یعنی انفارمیشن کا انفجار جو ہے، اس بڑے پیمانے پہ اس سے پہلے نہیں ہوا. اتنے سسٹمیٹک انداز میں، اتنے ماس اسکیل پر اور اتنے لوگوں کو افیکٹ کرنا اتنے بڑے پیمانے پہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم بالکل ہی ایک عجیب و غریب دنیا میں بستے ہیں. ایک ایسی دنیا جو اس سے پہلے یہ دنیا اس دنیا کے تصور میں سموئے ہوئے نہیں تھی. لیکن یہ آیا کیسے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچانک تو ایسے نہیں ہوا. پچھلے خاص کر 150 سال کے اندر جتنا میسو لیول میں چینج آیا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر جو چینجز آئے ہیں، خود انسانی زندگی کے اندر، سوشل سٹرکچرز کے اندر، سوشل انسٹیٹیوشن، پولیٹیکل، اکنامک انسٹیٹیوشنز کے اندر جو چینجز آئے ہیں، یہ بھی ایک بہت ہی فینومینل معاملہ رہا ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں ایسے ہی اچانک اوور نائٹ نہیں ہوا. کسی نے بیٹھ کر کہیں کچھ چیزیں ترتیب دے دی، کچھ خیالات مرتب کر دیے اور اچانک سے دنیا وجود میں نہیں. اس کے پیچھے کافی تخیل کا دخل ہے، امیجنیشن کا دخل ہے، اور وہ امیجنیشن آبویسلی اس موجودہ سیولائزیشن کے جو بیسک پرنسپلس ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک امیجنیٹو پروسیس سے گزرا ہے. مثال کے طور پہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہی لے لیجیے گا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر جیسا کہ یہ خود جو ہم کر رہے ہیں، یعنی ایک آن لائن کے تھرو ایک سیمینار چلا رہے ہیں، سووں کی تعداد میں لوگ اسے جڑے ہوئے ہیں، اور لوگ منتشر ہیں الگ الگ علاقوں میں، سووں ہزاروں میل کی دوری پر ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ایک وقت ہم سب ایک جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ پاسبل ہوا کیسے؟ اس کے پیچھے جتنی ٹیکنالوجیز، چاہے لیپ ٹاپ، فون کی ہو یا سیلولر ٹیکنالوجی ہو، جس کے شعاؤں کے ذریعے، جس کے مطلب سیلولر ٹیکنالوجی جس کے ذریعے یہ ممکن ہو رہا ہے، یا اور کئی سارے، مطلب اگر آپ اس کا حساب دیکھیں تو پتہ نہیں کتنے درجنوں ٹیکنالوجی جس میں سموئے ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں ملا جلا کر جو ہے یہ ممکن بنا رہے ہیں. تو یہ دنیا کیسے اچانک تو نہیں آئی. آپ کو دیکھیے کہ اس چیزوں کا خیال ہم کو 18ویں صدی 19ویں صدی کے ان رائٹرز کے پاس آپ کو ملے گا جو اس دنیا کا تخیل کیے تھے. اس میں کچھ نوٹس یعنی نمایاں نام ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جولز ورن، آرتھر کلارک، آئزیک ایسیموو، جارج آرویل، آئن رینڈ، ایچ جی ویلز. اس طرح یہ تو کچھ بہت مشہور نام ہیں. اس کے علاوہ بہت 20 لوگ ایسے ہیں جو مختلف انداز میں انہوں نے اس دنیا کا یہ کیا. یہ خود اس ٹیکنالوجی کا بھی آرتھر کلارک، آئزیک ایسیموو وغیرہ نے ان چیزوں کے بارے میں تخیل کیا جو کہ ممکن ہوا.
جولز ورن مثال کے طور پہ اس نے 1865 اگر میں غلط نہیں میرے کی لگ بھگ 1860 1865 اس نے اپنی وہ مشہور کتاب لکھی تھی اس میں چاند کے سفر کے بارے میں اس نے لکھا, یعنی زمین سے چاند کی طرف ایک سفر ہوتا ہے, اسپیس شپ ہوتی ہے اور وہ سب چیزوں کا ایک تفصیلی وہ آپ کو ملے گا. اسی طرح سبمرین ٹیکنالوجی کا دنیا کا یعنی اس زمانے میں جب یہ تصور کیا نہیں جا سکتا تھا کہ جو ہے ایک دنیا کی پوری گردش ہو پائے اتنی ٹیکنالوجی. آج تو ہمارے پاس یہ بہت آسانی ہے کہ ہم ایک فلائٹ میں بیٹھے ایک دن کے مطلب 16 18 20 گھنٹوں کے اندر پورے زمین کا جو ہے ایک چکر کاٹ سکتے ہیں. لیکن یہ اس زمانے تقریباً 200 سال 200 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں, جبکہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, پورا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور کہاں کہاں کیا کیا, یعنی فلی چارٹرڈ دنیا کا وہ نہیں ہوا تھا ابھی پورا. بہت سارے علاقے انٹیریئر ابھی باقی تھے. لیکن ایسے زمانے میں ان چیزوں کا تصور کرنا, ان چیزوں کا تخیل کرنا, امیجن کرنا, جس سے یہ چیزیں. اور اسی طرح آپ اور بھی دیکھیں, آرثر کلارک نے اسپیس آڈیسی لکھی, آئزیک ایسیموو نے روبوٹکس وغیرہ کے اوپر اس نے لکھا, جو جورڈن نے بہت فلاسفیکل اینڈ پولیٹیکل اس پہ اس نے لکھا کہ اگر اس طرز پہ اگر سوسائٹی پروگریس ہو تو آگے جا کے ہو کیا جائے گا. اس کی مشہور کتابیں اینیمل فارم 1984, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آج کی ریالٹیز کو ڈسکرائب کرتی ہیں جو تقریباً 1 صدی پہلے اس نے لکھی تھی. اسی طرح آئن رینڈ دیکھ لیجیے, اس نے فکشن کے تھرو ایک پورا فلاسفیکل اسکول کو کھڑا کیا اور اس کے انفلوئنس میں آنے والے سینکڑوں لوگ ہیں. یعنی اس کا آپ خود ویکیپیڈیا پر دیکھیں, پیپل انفلوئنسڈ بائی آئن رینڈ, لسٹ آف پیپل انفلوئنسڈ بائی آئن رینڈ ایک الگ پیج ہے جس کے اندر الفابیٹیکل آرڈر میں دیا گیا ہے کہ کون کون لوگ مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے, پولیٹیشینز ہیں, سیاستدان ہیں, سائنٹسٹ ہیں, اکانومسٹ ہیں, ایکٹرز ہیں, کلاکار ہیں, سب مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو were influenced by Ayn Rand and her philosophy of objectivism. اور خود ہم جو جی رہے ہیں آج کل کا میجر اکنامک ماڈل جو فالو ہو رہا ہے وہ میجرلی آئن رینڈ کی فلسفے سے, آبجیکٹیوزم سے انفلوئنس ہے. آپ کے علم میں ہوگا لیٹ 70s اور ارلی 80s کے دوران ایک بہت بڑا شفٹ ہوا تھا, اور وہ شفٹ یہ تھا کہ ایک کینیزین اکانومی سے ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں نیو لبرل اکنامک ماڈل کی طرف پیش رفت ہوئی. یو ایس میں یہ ریگن کا زمانہ تھا, یو کے میں جو ہے مارگریٹ تھیچر کا زمانہ تھا. اس زمانے میں ایک بہت بڑا ایک شفٹ دونوں کنٹریز میں ہوا اور اس کے بعد پوری دنیا اس کے ڈومینو افیکٹ میں نیو لبرل پالیسیز کی طرف ڈھلتی چلی گئی. خود ہمارے ملک میں 1991 میں جو ہے یہ مرحلہ طے ہوا کہ جب ہم LPG سائن کر کے LPG کے اس میں لبرلائزیشن, پرائیویٹائزیشن اور گلوبلائزیشن والے فیس میں داخل ہوئے. یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ بیکاز پیپل ور انفلوئنسڈ. امریکن سینٹرل بینک کا اس زمانے سے تقریباً میرے خیال سے لگ بھگ 20 سال تک جو اس کا یعنی سینٹرل بینک کا جو چیئرمین تھا, فیڈرل ریزرو کا چیئرمین ایلن گرینسپین, وہ خود آئن رینڈ کا بہت بڑا یعنی انفلوئنس رکھتا تھا آئن رینڈ کا. اور اس طرح سے وہ جو ہے یہ ہوا, مطلب جو چینجز اس نے لائے اس فلاسفی پر اس نے پھر اپنے اندر یہ چینجز لائے, اکنامک پالیسیز کو متاثر کیا. اسی طرح اس کے ہم نوا لوگ سیم آبجیکٹیوزم کے حامی تھے, پالیٹکس میں تھے, پریزیڈنشیل ایڈوائزرز تھے, ایکٹرز تھے, فلم رائٹرز تھے, اور ہر فیلڈ سے تقریباً تعلق رکھنے والے لوگ تھے. تو انہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں اس ان آئیڈیاز کو پروموٹ کرنے میں کیا. لیکن کہاں شروعات ہوئی؟ آئن رینڈ کے ناول ایٹلس شرگڈ سے یہ شروعات ہوئی, جس میں اس نے ایک امیجنیشن کر کے پیش کیا. یہ تو ایک فلاسفیکل اس میں تھا. لیکن آپ جارج آرویل کا
1984 دیکھیے, یا اس کا اینیمل فارم دیکھیے جس میں اس نے ایک پوری منظر کشی کی ہے, یا پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ریپرزنٹیشن جولز ورن کے ناولز میں دیکھیے گا, آرتھر کلارک کے ناولز میں دیکھیے گا, آئزیک ایزیموو یا ایچ جی ویلز کے ناولز میں دیکھیے گا. انہوں نے پوری دنیا کے اندر ہونے والی چیزوں کا تخیل کیا, اور آپ جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 150 سال کے اندر جو بڑے سائنٹسٹ آئے, جو بڑے انوینٹرز آئے, جو بڑے پولیٹیشینز, ایڈمنسٹریٹرز, جو کریٹو لوگ مانے جاتے ہیں, یہ کریٹو لوگ کہیں نہ کہیں انہی لوگوں سے انفلوئنس ہے. ان کا بچپن ان کی کتابیں پڑھتے گزرا, یعنی انسپائر ہوئے. یہ اگر فرض یعنی جب آئی تھنک آرتھر کلارک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن جس نے یہ ٹیکنالوجی ڈسکرائب کی جس کو ہم ویڈیو کانفرنس یا ویڈیو کالنگ کہتے ہیں, سوچئے گا کہ کوئی ایک بچہ جو اس کی کتاب پڑھا ہوگا, وہ دیکھ کے پڑھ کے بہت انفلوئنس ہوا ہوگا, اور اس کے بعد اس کے اندر گویا کہ ایک تحریک پیدا ہوئی کہ اگر اس کو ایک حقیقت میں بدلا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے, کیا ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہیں جو اس کو حقیقت بنا سکتی ہیں, کیسے ہم اس کو مذہب وجود میں لے کے آ سکتے ہیں. پھر اس نے پڑھائی کی, وہ بھی بڑا ہوا اور پھر ایک انوینٹر بنا, اور پھر اس نے جو ہے مختلف ٹیکنالوجیز کو کیا. اسی طرح بڑے پیمانے کئی سارے لوگ جب انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کام کیے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہم چاند کی طرف جو ہے سفر کر چکے ہیں, زمین کے جو مطلب سمندروں کے آخری سطح تک ہم پہنچ گئے ہیں. اب تو جو ہے مارس کو جانے کی تیاریاں چل رہی ہیں, اور یہ دنیا جو ہم رہ رہے ہیں لاکھ ہزاروں میل کی دوری کے باوجود بالکل قریب ہے کہ جس وقت بھی چاہے آپ اپنے دوست احباب سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں, اور علم کے تعلق سے ہر اعتبار سے جو ہے پوری دنیا وجود میں آئی. اور یہ معاملہ صرف یہ عہد کا میں نے اس عراق کا میں نے آپ کے سامنے عراق کی ایک منظر کشی کی تھی, لیکن خود آپ دیکھیے گا, لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز ایک ہے کہ وہ آئیڈیلز اینڈ پرنسپلز جس پر یہ دنیا بنی ہوئی ہے, تو جو بھی تھنکر ہے جو امیجن کرتا ہے یعنی تخیل کرتا ہے, they will obviously be influenced by those ideals and through their imagination influence other people through those ideals. تو یہ ایک اہم اس میں معاملہ ہے. اس کو پیش نظر رکھ کے میں ایک اور بھی مثال دیتا ہوں آپ کو. جب مسلمانوں کا ایک دور عروج رہا, یعنی ان کا ایک سویلائزیشنل پیناکل رہا, اس دور میں بھی ہوا کیا, یعنی مسلمانوں کے اپنے آئیڈیلز کا سورسز کیا ہے, قرآن سنت ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ مثال کے طور پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام مخلوقات کو جاننا من الماء کل شیء, ہم نے تمام مخلوقات کو پانی سے پیدا کیا, تو پھر ان کے اندر جستجو پیدا ہوئی کہ پانی اور پانی کے اثرات کیا ہیں اور کس طرح سے مخلوق پانی سے اثر انداز ہوتے ہیں. تو پھر ایک پوری بایولوجی کی فیلڈ, ماڈرن بایولوجی جو ہے وہ پھر وجود میں آئی. اسی طرح جب انہوں نے دیکھا کہ مطلب ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری پیدا نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی شفا بھی پیدا کرتا ہے, تو پھر اس زمانے کے سائنٹسٹ, اس زمانے کے انوینٹرز کے اندر پھر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ اگر ایسا ہے تو ہم بیماریوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو ٹریٹ کرنے کے طریقے دریافت کریں, اس کی شفا دریافت کریں. تو پھر ایک پورا گویا کہ ایک ایپیڈیمیولوجی کی فیلڈ وجود میں آئی. ہم جانتے ہیں کہ جو ماڈرن میڈیسنل پریکٹسز ہیں یہ راست جو ہے مسلم دین ہیں. خود ابن سینا کی قانون فی الطب جو ہے وہ as late as 1800 یورپ میں was a standard medical test, جس میں یہ تمام چیزوں کو یعنی پوری میڈیسنل فیلڈ ایپیڈیمکس کو ڈیل کرنے کا, جس سے خود آج ہم دو چار ہیں, یہ سب جو پریکٹس آج بہت عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں, ہاتھ دھونا, یہ دھونا, یہ کئی صدیوں پہلے جو ہے وہ لوگ اس ریلیجس اس سے انسپائر ہوتے ہوئے انہوں نے پھر اس کو ایک ریالٹی میں امیجن کرنا شروع کیا, اور پھر وہ کریٹو امپلس جو ہے وہ پھر اس کو ایک ٹرانسفارمیٹو امپیٹس دیا, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر یہ تمام علوم اور فنون وجود میں آئے, جس سے ایک پوری
Renaissance was able to happen. और Renaissance के बाद जो imagination हो रहा है, आज वो दुनिया मुमकिन हो रही है जिसे हम सोच रहे हैं। बल्कि आज तो इतना मामला है कि अगर आज कोई एक आइडिया, कोई एक इमेजिनेशन पेश किया जाए तो शायद हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं ये इतना मुश्किल नहीं है, इसका कोई टेक्नोलॉजी इसकी बनाई जा सकती है। इतने वसूख के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आज हम कह सकते हैं वो इसलिए हो मुमकिन है क्योंकि we have seen the transformative power of imagination जो हमको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, जिससे हम पूरे वसूख के साथ ये दावा कर सकते हैं कि ये सब चीजें मुमकिन है, मुमकिनात की दुनिया में हो सकती हैं। लेकिन ये हो कैसे जाती है, मतलब हाउ डज दिस कम अबाउट? ऑब्वियसली ये इतनी आसान बात नहीं है, इतनी आसान चीज नहीं है कि अचानक से जो है कोई बैठे और कोई चीज उसके जहन में आ जाए। देयर आर सर्टेन एनेबलिंग फैक्टर्स, यानी कुछ एनेबलिंग फैक्टर्स हैं जो ये मुमकिन बनाती हैं, जो फैसिलिटेट करती हैं कि कोई एक तख्लीक़कार है, कोई एक क्रिएटिव जीनियस है, कोई एक नाबिगा है, तो किस तरह से उसके अंदर का हिडन क्रिएटिव एनर्जी को बाहर लेके आए, वो क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। आज हम खास तौर से मैं बात करता हूँ मुस्लिम दुनिया की, साथ साथ सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ देख लीजिए, इन कंट्रीज के अंदर इस पैमाने पे क्यों पेशरफ्त नहीं हो पा रही है, क्यों अभी भी पिछड़े हैं। यानी उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, कुछ सिस्टमैटिकली उनको पिछड़ा रखा गया है और कुछ उनको आगे बढ़ने में रुकावटें हायल कर दी गई हैं वगैरह वगैरह। लेकिन स्टिल व्हाट आर दोज फैक्टर्स? देखिए, किसी एक सिविलाइजेशनल के डेवलप होने में, आगे बढ़ने में, उनके यानी उस पोजीशन में जाने में जहां वो नॉलेज प्रोटेक्शन कर सकें, उनके अंदर एक क्रिएटिव पावर, क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेटिव क्रिएटिव पावर उनके अंदर पैदा होने में कई सारे अवामिल कार फरमा होते हैं। लेकिन सबसे यानी ये अपने में एक बहुत तवील मौजू है कि क्या क्या और कैसे कैसे हो सकता है। लेकिन बुनियाद में अगर मुख्तसरन और उसके मोस्ट प्राइमरी फैक्टर्स से बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि उसका जो सबसे बेसिक आंसर है कि वो हाउ डज योर वर्ल्ड व्यू शेप, यानी आपका नजरिया हयात कैसे शेप होता है और उस नजरिया हयात आपको अपनी जिंदगी के ताल्लुक से और अपने मुस्तकबिल के किस तरह से आपको तैयार करता है। आज हम देखते हैं तो हमारे कम्युनिटीज के अंदर अक्सर लोगों का, अक्सर अफराद का मामला यह होता है कि देयर इंटरेस्ट इज हम कुछ कमाएं, हम कुछ ये करें और अपनी एक मुख्तसर दुनिया ही में वो महदूद होकर रहते हैं। कुछ आगे सोचने, कुछ एक बड़े पैमाने पे सोचने, कुछ एक ट्रांसफॉर्म करने वाली जो बात होती है ना, वो एक नोटिसेबल एब्सेंस आप उसका बहुत नुमाया उसकी एब्सेंस आप देख सकते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में मस्त रहता है और उसको अपने ताल्लुक से, यानी मैं कैसे आगे बढ़ूं जिंदगी में, स्पेसिफिकली मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो, मैं कैसे कमाऊं, कैसे बेहतर बनाऊं अपनी जिंदगी, और बस। लेकिन जब एक पूरी कम्युनिटी के अंदर ये शऊर उजागर हो जाए कि नहीं, हम एक कम्युनिटी है, बहैसियत कम्युनिटी ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और अगर हम आगे नहीं बढ़े बहैसियत मजमूई हम फिर जो है पिछड़े हो जाएंगे। जब ये शऊर उनके अंदर बेदार होता है तो उनके अंदर एक ये जो कम्युनिटी फीलिंग जब उजागर हो जाती है, यानी अब वो एक इंडिविजुअल के तौर पे सोचते नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी, तो फिर उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेटिव पावर आ जाता है। इसको टैप करने, इसको डायरेक्शन देने के लिए जो है फिर आपका अपना जो है जो नजरिया हयात है, वर्ल्ड व्यू है, वो फिर आपको शेप करता है कि किस तरह से आप देखें। तो फिर उस कलेक्टिवली और इंडिविजुअली जो आपका कॉग्निटिव फ्रेम है, आपको जिंदगी को अप्रोच करने का एक खास डायरेक्शन में अलाइन होता है। तो उसके बाद जाके उस सोसाइटी के अंदर जो क्रिएटिव लोग हैं ये हैं, वो फिर अपने आइडियाज, यानी वर्ल्ड को आपको आइडियाज फराहम करेगा और आपके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर आया है एज अ कम्युनिटी, ये आपको आगे बढ़ने की तरफ ले जाएगा। तो फिर उस सोसाइटी के अंदर रहने वाले क्रिएटिव जीनियसेस जो होते हैं वो फिर एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करते हैं और फिर ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं
کے اندر جو ہے پھر یہ تمام چیزیں ممکن بنا سکتی ہے. پھر ایک چین ریئیکشن شروع ہوتا ہے, یعنی کریٹو جینیسز کچھ امیجنیٹو پاور کو ٹیپ کرتے ہیں اور پھر اس پر سے انفلوئنس ہونے والے لوگ جو ہے پھر اس کو ایک حقیقت میں بدلنے کی جستجو کرتے ہیں. تو مختصراً یہ چیز ہے. تو اسی طرح سے یہ پورا پروسیس ہوتا ہے. تو آپ کے کریٹو جینیسز امیجنیٹو انرجی کو ٹیپ کرتے ہیں, جس سے پھر جو انوینٹرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, تھنکرز ہیں, وہ اس کو پھر ریالٹی میں بدلنے کا کام کرتے ہیں. یعنی نالج پروڈکشن پروسیس کے اندر جو ہے وہ پھر جو ہے تخیل کی دنیا سے ممکنات کی دنیا تک لے کے آتے ہیں اور اس کو پھر ایک حقیقت میں بدل کر ایک لیونگ ریالٹی کے طور پہ لے کے آتے ہیں. یہاں جا کے پھر آپ وہ پورا سرکل دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ نالج, ایپسٹیمولوجی اینڈ اس سے حاصل ہونے والا پاور از ڈیپلی انفلوئنسڈ بائی ایستھیٹک امیجنیشن. یعنی قوت تخیل کہیے یا جمالیت, ایستھیٹکس سے جو آنے والی چیز ہے, پھر اس کا بہت ہی ڈیپ امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ مختصر باتیں تھیں جو آپ سے کچھ شیئر کرنی تھی. اسی طرح اگر ایک اس کی مثال دیکھوں کہ آج بھی مثال کے طور پر مسلمس کے اندر ایک بہت بڑا ہمارا لٹریچر وہ ہے جو ماضی سے تعلق رکھتا ہے. مستقبل کی طرف ہم زیادہ اس میں ہم مثالیں نہیں دیکھ سکتے کہ جو مستقبل میں اور ایک یعنی اس تخیل کو یوز کرتے ہوئے ایک مستقبل کی تشکیل دینے والا عمل ہمارے اندر نوٹسبلی لیکنگ ہے. تو ہم کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ہم اپنے جب تک اس فیس میں ہم اپنے آپ کو بدل نہیں دیتے تو پھر ہم مستقبل کی تشکیل کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں گے. ہم کچھ ماضی کے کیا کہتے ہیں شکوہ رفتہ کے شکار ہوں گے. ہم اپنے ماضی پہ تو فخر کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنا مستقبل بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ وہ مختصر چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنا تھا.